ماقبل کی آیات کے اندر یہ بتایا گیا تھا اگر کافر جو ہیں وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، کفر و شرک سے باز آ جائیں، تو انہیں ڈبل اجر ملے گا، دگنا اجر ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خصوصی فضل فرمائے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے ماقبل کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنے؟ اگر کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے، سابقہ کتنا بڑا ہی گناہ کیوں نہ کیا ہو، سارے کے سارے گناہ ختم، 0 سے اس کا نامہ اعمال شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کو اس کی توبہ پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ اور دوسرا ہجرت، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کے بھی سارے گناہ معاف، اب نئے سرے سے اس کا اعمال نامے کی لکھت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اور نمبر 3 جو حج کرتا ہے، حج مقبول، کون سا؟ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے نیک اعمال میں سے جس کے کرنے سے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہوں۔ جتنے بھی نیک اعمال ہم کرتے ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، جتنے گناہ معاف ہونے کا ذکر ہے تو کون سے گناہ ہے؟ صغیرہ ہے۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، لیکن حج ایک ایسا عمل ہے اس سے اللہ کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتے۔ تو اگر تم واپس آ جاؤ، دین اسلام قبول کر لو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر نہیں تو اللہ نے صرف اشارہ کیا تھا، فقد مضت سنت الاولین، پہلے مثالیں گزر گئیں، یہ دیکھو ان کا کیا حشر ہوا نہ ماننے والوں کا۔ عاد، سمود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، فرعون، نمرود، شداد، قارون، ان کا کیا حشر ہوا دیکھ لو ذرا، ایک نظر ہسٹری پر ڈالو۔ پھر فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ اس وقت تک لڑتے رہنا ہے جب تک دین جو ہے خالص اللہ کے لیے نہ ہو جائے، یعنی جب تک شرک کا قلع قمع نہیں ہوتا تب تک آپ نے لڑتے رہنا ہے، جب تک نظریات ٹھیک نہیں ہوتے۔ اور ایک بات توجہ کے ساتھ سننا، ہماری جو لڑائی ہے اس وقت موجودہ حکومت کے ساتھ، کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہم تہذیب کی جنگ لڑ رہے ہیں، اخلاق کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ اس نے نوجوانوں کے اخلاق ایسے بگاڑے بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، ایسی علماء کو گالیاں دیتے ہیں اور اس طرح سے بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں جس کی کوئی انتہا کوئی نہیں۔ ایسے سامنے کھڑے علماء کے، یہ ہے کون؟ کون ہے؟ انہیں اذان دینی نہیں آتی، اشہد ان محمد الرسول اللہ، مغرب کی نماز میں فجر کی اذان دے دی، مغرب کی اذان کو فجر کی اذان بنا دیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہیں امر بالمعروف کا ہی نہیں پتہ کسے کہتے۔ آئے کہاں پر ہے؟ امر بالمعروف پروگرام کے اندر آئے، یہ لوگ آ کر علماء کو گالی دینا شروع کرتے ہیں، اور ایسی گندی اور غلیظ گالیاں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جب تک نظریہ ٹھیک نہیں ہوگا کسی قوم کا، اس وقت تک وہ قوم کامیاب اور ترقی نہیں کر سکتی۔ بھائی مشرکین کا نظریہ غلط تھا، ترقی کی انہوں نے۔ نظریہ کیا تھا؟ اس سے بھی ہوتا ہے، اس سے بھی ہوتا ہے، اس سے 360 بت رکھے ہوئے تھے نا۔ لیکن مسلمانوں کا نظریہ ٹھیک تھا، نبی جو نظریہ لے کر آئے وہ ٹھیک تھا، کامیاب ہوئے یا نہیں؟ ہم نظریے کی جنگ لڑ رہے ہیں، کوئی ذاتی دشمنی نہیں۔
جس نے نوجوانوں کے اخلاق بگاڑ دیے، نظریہ بگاڑ کر رکھ دیا. نام ریاست مدینہ کا، کام ایک بھی مدینے والے کے نہیں ہے. جسے مدینے والے کی ختم نبوت کا پڑھنا نہ آتا ہو وہ کیا مدینے کی بات کرے. فرمایا ان کے ساتھ لڑائی کرتے رہو. میں قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں تک کہ شرک باقی نہ رہے. کیا نہ رہے؟ اس وقت تک لڑتے رہنا. کیوں کہ یہ حرم محترم کو شرک سے، مشرکوں سے اور شراکت سے پاک کرنا ہے. شراکت کیا ہے؟ نبی جی خوبصورت لڑکی چاہیے دیتے ہیں، مال چاہیے دیتے ہیں، عہدہ چاہیے تو دیتے ہیں. کچھ ساڑی مان لو، کچھ ایسی تو آڑی مان لئیے. شراکت ہے نا. لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ دائیں ہاتھ پر سورج، بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیا جائے تو میں دعوت حق سے باز تمہاری یہ آفر میں قبول نہیں کروں گی. شراکت برداشت نہیں ہے. اگر ہاتھ ہلا رکھو کوئی وچلی راہ کڈو، وچلی راہ رب نے اجازت ہی نہیں دیتی کڈن دی، نبی نے اجازت ہی نہیں دیتی. ایک ہی کام ہے، حق پر ڈٹ جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. آگے اسی کا ذکر تھا، ان اللہ مولاکم، اللہ تمہارا دوست ہے، کارساز ہے، ولی ہے، مولا ہے، دوست ہے. نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی بہترین مولا ہے. جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اسے کوئی جھکا نہیں سکتا، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کیا ہی بہترین مددگار ہے جسے اللہ کی مدد مل جائے، امریکہ کی مدد ملے نہ ملے، یورپی یونین کی مدد ملے نہ ملے، اقوام متحدہ کی مدد ملے نہ ملے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جسے اللہ کی مدد مل گئی اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. پڑوس میں مثال ہمارے سامنے، انہیں کن کی مدد ملی تھی؟ ہرا سکے؟ سب کچھ چھوڑ کر بھاگے کہ نہیں؟ ٹیکنالوجی چھوڑ کر بھاگے کہ نہیں؟ ٹینک چھوڑ کر بھاگے کہ نہیں؟ کیوں؟ نعم النصیر، بہترین مددگار ہے. وہ نہتے جن کے پاؤں میں جوتی کوئی نہیں، جسم پر کپڑا کوئی نہیں، سر پر ٹوپی کوئی نہیں، وہ جنہیں کھانے کا کچھ ملتا نہیں ہے کھانے کے لیے، ایک وقت مل گیا پتہ نہیں اب کب کتنے دنوں کے بعد ملے. آج ان کے پاس وہ کچھ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. کس کی برکت سے؟ جہاد کی برکت سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سمجھے ذرا جس کی وجہ سے سورج شروع ہوئی تھی کہ مال فے کہتے. مال فے وہ مال جو بغیر جنگ کے حاصل ہو، جو کیا ہو؟ بغیر جنگ کے حاصل ہو. اور مال غنیمت کہتے جو جنگ کرنے کے بعد حاصل ہو. مال غنیمت جو ہے یہ پہلے کسی بھی امت کے لیے حلال اور جائز نہیں تھا. یہ ہمارے نبی کا، ان کا طریقہ کیا تھا کہ جب دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے کے بعد جو مال حاصل ہوتا تھا اس مال کو ایک میدان میں رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اسے جلا دیتی تھی، ختم کر دیتی. یہ نشانی تھی کہ یہ مال مقبول ہے. کسی امتی کو، کسی نبی کو اجازت نہیں تھی. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے لیے مال غنیمت کو اللہ نے حلال کر دیا اور آپ کے وسیلے سے امت کے لیے جائز قرار دیا کہ اب امت مال غنیمت کو اپنے استعمال میں لا سکتی ہے. یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اس سے پہلے کسی امت کے لیے اس کی اجازت نہیں تھی. پھر اس کے 5 مصارف بیان کیے گئے. کتنے؟ مال غنیمت کے 5 مصارف بیان کیے گئے. پہلا مصرف وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما غنمتم من شیء، کہ جو شے بطور غنیمت تم کو حاصل ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو یہ بات یاد رہے کہ کل کا 5واں حصہ اللہ کا ہے. ساتھ ہی تشریح کر دوں، اللہ کا نام بطور تبرک کے، کیونکہ ہر چیز کا مالک حقیقی کون ہے؟ ملکیت اصلی کس کی ہے؟ میں کہتا ہوں یہ زمین میری ہے، در اصل یہ کس کی ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ ملک ہمارا ہے، در اصل کس کا ہے؟ اللہ کا. تو بطور تبرک کے یہ نام لیا گیا. ٹھیک ہے. وَلِلرَّسُولِ،
اور رسول کا، کیونکہ اللہ کا نائب دھرتی پر کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے، براہ راست نبی ہوتا ہے۔ یہ دوسرا مصرف ہے، بلکہ لفظ اچھا اللہ کی ذات تو ہو گئی بطور تبرک کے، اصل مصرف یہاں پر ہے کہ کل کا 5واں حصہ، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ توجہ کے ساتھ، کتنے حصے؟ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ اور مال غنیمت کا مسئلہ یہ ہے، ایک تسمہ بھی اگر کسی نے اٹھایا تو فرمایا کہ یہ چوری سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آپ کا ایک غلام جنگ کے اندر شہید ہوا تیر لگنے سے، کہا یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ کا غلام شہید ہو گیا۔ فرمایا وہ شہید نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چھپائی تھی، وہ چادر آگ کی چادر بن کر اس کے گرد لپٹی ہوئی ہے، ایک چادر نے جہنم میں پہنچا دیا۔ اس لیے فرمایا ایک سوئی اور داغے تک بغیر اجازت کے کوئی استعمال نہیں کر سکتا، جو جہاں ہے سارا جمع کرے، جب تک اس کی تقسیم نہ ہو، کتنی ہی پسند کیوں نہ آئے، کتنی ہی حقیر چیز کیوں نہ ہو، بغیر امیر کے اجازت کے استعمال کی اجازت نہیں۔ اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اب سمجھے ذرا، پہلا مصرف ہے کل 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ اس تقسیم کا کیا انداز ہے؟ پیدل کے لیے 1 حصہ، گھڑ سوار کے لیے 2 حصے، اور بعض حضرات فرماتے گھڑ سوار کو 3 حصے دیے جائیں گے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے امام کے نزدیک گھڑ سوار کو 2 حصے دیے جائیں گے، ایک اس کا حصہ، ایک جانور کا حصہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، امیر لشکر کے اوپر اس کے ثواب دید پر محمول ہے، اب اگر وہ خوشی کے ساتھ اس کو 3 حصے بھی دے دے تو کوئی حرج ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، اس میں لڑائی جھگڑا کوئی نہیں ہے، وہ خوش ہو کر اسے 3 بھی دے سکتا ہے، لیکن دے گا جو مشہور ہے وہ کیا ہے؟ گھڑ سوار کے 2، پیدل کا 1۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ دار کون؟ نبی استعمال کرے گا 5واں حصہ۔ 5واں حصہ کون استعمال کرے گا؟ نبی استعمال کرے گا۔ اچھا، یہ جو نبی کا حصہ ہے 5، پھر اس کے بھی 5 حصے ہیں۔ غنیمت کے مصارف کتنے؟ 5، اس میں سے 4 مجاہدین کا، 1 نبی کا۔ اب جو نبی کو ملنے والا ہے اس کے بھی آگے کتنے حصے ہیں؟ 5 حصے ہیں۔ نبی چاہیں تو اپنے ضروریات پر خرچ کرے، نبی چاہیں قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرے۔ نبی کے قریبی رشتہ داروں میں بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب آئے گا، بس یہ اہل بیت میں یہ 2 خاندان شامل ہے اور شامل نہیں ہے۔ کون سے؟ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب، کیونکہ جو بائیکاٹ ہوا تھا اس میں بنی عبد المطلب شامل نہیں تھے، ان پر وہ پابندی نہیں تھی، لیکن رشتہ داری کی وجہ سے انہوں نے بھی اس بائیکاٹ کے اندر حصہ لیا اور 3 سال آپ کے ساتھ قید رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نبی کے جو رشتہ دار ہیں ان کو، اب نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، امام شافعی اور دیگر ائمہ فرماتے ہیں اب جو 5واں حصہ ہے مال غنیمت کا، اسے بیت المال میں جمع کروایا جائے گا۔ کس میں؟ بیت المال میں جمع۔ ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، جب نبی دنیا میں نہیں رہے تو نبی کے جو قرابت کی وجہ سے رشتہ داروں کو حصہ ملنا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ وہ نبی کی مدد کرتے تھے نا۔ جب نبی دنیا میں نہیں رہے تو نبی کی مدد بھی نہ رہی، اس لیے ان 2 کو نہیں ملے گا۔ اب 3 مصارف باقی رہ گئے، کتنے؟ وہ کون سے ہیں؟ والیتامہ، یتیموں کو دیا جائے گا۔ جو نبی کو 5واں حصہ مل رہا تھا، اب نبی نہیں ہے دنیا کے اندر، رشتہ داروں کو بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ آل رسول کو صدقہ خیرات ان چیزوں سے ان کی مدد نہیں کی جا سکتی۔ اب اگر آل رسول میں کوئی یتیموں میں شامل ہے تو اسے حصہ ملے گا۔ بات سمجھے ذرا، ہے نبی کی آل لیکن یتیم ہے، غریب بھی ہے، مسکین بھی ہے اور مسافر بھی ہے، تو پھر انہیں کیا ملے گا؟ حصہ ملے گا۔ والیتامہ، یتیموں کو، والمساکین، تیسرا مصرف اگر رسول کو اور ذی القربا کو ملائیں تو یہ چوتھا ہے، والیتامہ،
تیسرا والمساکین فقراء غریب مسکین، اور نمبر 5 وابن السبیل اور مسافر کو، اور مسافر کو اتنا خرچہ فراہم کرنا یہ بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ بتائیں اسلام یہ کیا ہے؟ سلطنت ہے نا بھائی، طریقہ سلطنت ہے، کس طرح رعایا کا خیال رکھنا ہے یہ کون بتاتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے۔ پھر کہ مولیاں دا سیاست کی کم ہے، ساڈا یہی کام یہی دسنا ہے، انج تقسیم کرو، کیا کرو؟ یہ قرآن تقسیم بتاتا ہے۔ یہ تفسیر ہم کرتے، بعد ختم کرتا ہوں ترجمہ صرف اسی آیت کا۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو، کس پر؟ وما انزلنا علی عبدنا، یہ بتا دیا اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور یقین رکھتے ہو، کیونکہ اصولوں کی بنیاد پر دنیا کی کوئی بھی سلطنت اپنی رعایا کو اصول کی بنیاد پر چوری سے، ڈاکہ سے، فراڈ سے نہیں بچا سکتی جب تک اس میں خوف خدا نہ ہو۔ تو ساتھ کیا کہا؟ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر کیا رکھتے ہو؟ یقین رکھتے ہو، تو پھر ان چیزوں کو اس طرح سے تقسیم کرو۔ وما انزلنا علی عبدنا، اور جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا، کس دن؟ یوم الفرقان، فیصلے کے دن، یوم التقل جمعان، جس دن دو جماعتیں دو بدو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فیصلے کے دن یوم بدر کو یوم الفرقان کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ یوم الفرقان کہا گیا، فیصلے کا دن، کہ جس طرح اللہ نے بے سر و سامانی کے عالم میں تمہیں سب کچھ دے دیا، وہی رب آئندہ بھی تمہیں دے گا۔ تو مال کی محبت میں چیزیں چھپانا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ جو مال اللہ نے، جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، وہ تمہیں عطا کیا، اب اس کی تقسیم میں لڑنا عقل مندی نہیں ہے، یہ اللہ رسول کا ہے۔ اللہ رسول جہاں چاہے جس پر چاہے خرچ فرما دے۔ مسلمان کا مقصد یہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ہم نے تو اللہ کے لیے لڑنا ہے۔ اس کے ضمن میں اگر شہادت نہ ملی، کافروں کے مقابلے میں ہمارے مقدر میں اللہ نے فتح لکھ دی، تو ان کا جو مال ہے وہ بھی ہمیں مل جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اللہ رسول کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آخرت بنانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔